سلیمان بن عبد الملک کے ذہن میں ایک سوال بن گیا تھا، اور وہ اس میں حق بجانب بھی تھے کہ یار مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی چیزیں فانی ہیں اور ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے۔ ہم یہاں سے جائیں گے، منتقل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس نے بہت سارے دربار مولیوں کو اکٹھا کر کے یہ سوال پوچھا، تو اس کو وہ جواب نہیں ملا جس سے اس کے دل کو سکون ملے۔ کسی نے اس سے کہا کہ آپ مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ میں صحابہ کرام کا ایک شاگرد ہے، مشہور تابعی ہے، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ یہ سوال اس سے پوچھ لیں، آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، ابن حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میرے دل میں ایک سوال ہے۔ اس نے فرمایا کیسا سوال ہے؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا ہمارے مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی یہ سارے چیزیں فانی ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ وہ آخرت ہے، ہم یہاں سے جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پر محنت نہیں کرتے، یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کا جواب بن جائے گا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے سوال پوچھا ہے، جواب کے بجائے آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، پوچھ لیں۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے دو گھر ہیں، ایک شہر میں ہے، اس پر آپ نے محنت کی ہوئی ہے، اس کا زیب و زینت بنایا ہوا ہے، وہاں اس زمانے کا جو لائٹ کا سسٹم تھا وہ سب کچھ لگایا، رنگ روغن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، محنت بھی اس پر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گھر آپ کا ہے جنگل میں، کہ اس میں نہ جھاڑو دینے والا ہے، نہ رنگ و ریغن والا ہے، نہ لائٹ سسٹم والا کوئی چیز ہے، نہ اس پر کوئی محنت کرتا ہے، نہ آس پاس کوئی وہاں رہتا ہے، اور آپ سفر سے واپس آئیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس گھر میں جانا چاہیں گے؟ اس نے کہا یہ تو ظاہری بات ہے، میں اس گھر میں جانا چاہوں گا جس گھر پر میں نے محنت کی ہوئی ہے، جس کی صفائی کا خیال رکھا ہے، رنگ و روغن ہے اس کا۔ جنگل میں میں کیا کروں گا؟ نہ وہاں آس پاس کوئی رہتا ہے، نہ گھر کا کوئی انتظام ہے، خود کو ضرور مصیبتوں میں ڈال دوں گا۔ تو اس نے کہا یہی جواب آپ کے سوال کا ہے کہ ہم نے اپنی ساری طاقت، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری محنت دنیا پر لگائی ہوئی ہے، اور آخرت کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، تو ہم کیسے وہاں جانے کی تمنا کر سکتے ہیں؟ ضروری بات ہے کہ ہم دنیا میں رہنا چاہیں گے، یہاں سے جانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم محنت ہی اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کر رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سوال اور جواب میں بہت سارا سبق ہے ہمارے لیے کہ دنیا پر محنت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے دل دنیا میں لگ جاتے ہیں اور آخرت میں جانا پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا آخرت کے لیے تیاری کیجئے گا اور دنیا پہ محنت اتنی سی کرے جتنی یہاں ہماری زندگی آسانی سے گزر سکے۔